بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کسی کے پابند نہیں ہیں، وہ جب چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ رب کائنات نے نبوت کو محدود کیوں کیا؟ ہر بستی میں انبیاء اور رسول کیوں نہیں بھیجے؟ یہ رب کائنات کی مرضی ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الفرقان اور آیت مبارکہ ہے 51۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم بھیج دیتے، مبعوث فرما دیتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ایک ڈرانے والا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں دو باتیں۔ پہلی بات کہ ہم اگر چاہتے تو ہر بستی میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کر دیتے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو قیامت تک کی آنے والی انسانیت اور زمین پر موجود ہر انسان اور جن کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا، اس چیز کا پابند بنایا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ سورۃ الانعام 19ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ سورہ ہود کی 17 آیت مبارکہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ سورۃ الانعام کی آیت 92، اس کا ایک ٹکڑا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ سورۃ الاعراف کی 158ویں آیت مبارکہ، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ان تمام تر آیات مبارکات کا مفہوم یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، دوسرا تمام جہانوں کی طرف بنا کر بھیجے گئے، تیسرا یہ کہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت اور جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے میرے اللہ نے سرخ اور سیاہ، یعنی ہر چیز کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمس، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک یہ ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً،
ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ رب کائنات نے آخری نبوت کا تاج امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیوں رکھا، نبوت کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ صلاۃ والسلام تک محدود کیوں کیا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ امام ابو حیان ابن بادیس ان دونوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے ان گنت لا تعداد بے شمار اذیتیں دیں تو رب کائنات نے پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام کو یہ بات سمجھائی کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن رب کائنات نے یہ آپ پر رحمت فرمائی اور آپ پر تخفیف فرمائی، اور ساتھ ہی آپ کا اجر اور آپ کی شان بلند کی، آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے تاکہ آپ کا اجر و ثواب بھی بڑھے، آپ کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی زیادہ آپ مشقت اٹھائیں گے، اور اسی مشقت کے نتیجے میں پھر آپ کا اجر و ثواب اور مرتبہ اور مقام بڑھے گا۔ اور پھر اہل علم نے یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو آپ اسی سورہ مبارکہ کی 32ویں آیت مبارکہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور پھر فرمایا كذلك لنثبت به فؤادك۔ بڑی ایک باریک سی بات اہل علم نے کی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ان تمام آیات مبارکات کو اس آیت مبارکہ کے ساتھ جوڑا جائے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کا مرتبہ، مقام، شان اللہ نے کس قدر بلند فرمائی ہے کہ رب کائنات نے قرآن اور شریعت اسلامیہ جیسی بھاری چیز، بھاری ذمہ داری آقا علیہ صلاۃ والسلام پر اتار کر آقا علیہ صلاۃ والسلام کی شان، مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب میں امام سعدی اور امام شنقیطی فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شہر میں ایک نبی بھیج دیتے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا، لیکن ہم نے یہ آپ پر اپنا فضل فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ واحد و تفسیر میں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیات مبارکات میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف رب کائنات نے فرمائی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر چاہتے تو ہر بستی میں ایک نبی اور ایک رسول بھیج دیتے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ اکیلے اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں کہ آپ ساری کائنات کی امامت کر سکیں، تو ہم نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈال دی۔ اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس ہستی مقدسہ کے امتی ہیں جن کو رب کائنات نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ قیامت تک کے آنے والے جنوں اور انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ہمارے سامنے ایک اور چیز آ جاتی ہے
اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر پیار ہے، کس قدر محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی بخشا اور آپ پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی۔ ایک دنیاوی سی مثال ہے کہ ہم اہم ترین کام ہمیشہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ ما یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا کان من اصحاب النار۔ اگر کوئی یہودی کوئی عیسائیوں سے پتہ چل جائے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبوت کا تاج پہن کر مبعوث ہو چکے ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے۔ تو ہم نے حدیث پڑھی، میں نے آپ کو تفسیر ابن کثیر میں سے حدیث نکال کر دی، صحیح بخاری مسلم کی، کہ مجھے میرے اللہ نے سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں اس کا معنی عجم اور عرب دونوں ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ عظیم ذمہ داری ڈالی، اور عظیم ذمہ داری آپ پر اس لیے ڈالی کہ آپ کی شان اور مقام کو بلند کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔